لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن پس وہ شخص یرید اللہ رب العالمین چاہے جس کے متعلق ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام تو اللہ رب العالمین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ومن یرید اور اگر وہ چاہے یضلہ کسی کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گتھم گتھا کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ شخص مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے، آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کذالک اسی طرح سے یجعل اللہ الرجس اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے پلیتی کو، ناپاکی کو، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اسلام کی راہ ہموار کر دیتا ہے. پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین کے ہاں ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو ایک تلقین کی ہے، ان کی مذمت کی اور بیان فرمایا کہ تم بڑے بڑے سردار، تمہارے پاس مال روپیہ دولت، تمہارا دنیا کے اندر ہولڈ اور تمہارا دنیا کے اندر ایک نام کچھ بھی نہیں ہے، ان قریب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندہ مقبول ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس ہدایت شریعت کو بھیجا اس کی سمجھ اور فہم ہونی چاہیے بندے کو. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ میں رب کریم بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اسلام کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں، یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میں کر دیتا ہوں. اور پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فہم، دین کی سمجھ، دین کی عقل عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو ذلیل کرنا چاہے، جس کو رسوا کرنا چاہے اسے کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ چھین لیتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جن کی دنیا کے اندر بڑے بڑے کاروبار، دنیا کے اندر بڑے بڑے معاملات، دنیا کے اندر بڑا ہولڈ، بڑے دنیا کے اندر ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے، ان کے پاس ان کو روزے اور ان کو غسل کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ ناراضگی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ترقی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اللہ رب العالمین تمہیں دے کے ڈھیل دے کے بتا رہا ہے کہ تم سمجھ جاؤ، آ جاؤ میری طرف. اگر نہیں آتے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یرد اللہ ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کہ اللہ رب العالمین تمہارے سینے کو تنگ کر دیا. ذرا سوچو اپنے بارے میں. فرمایا کأنما یصعد فی السماء کہ گویا یہ ایسے ہے کہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہے. اب آسمان کی طرف کوئی چڑھ سکتا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بات کی ہے کہ ان کو تانا مارا ہے، ان کو ایک ایسی بات کی ہے کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے اب وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے ناپاکی. علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے ہر ایسا عمل جو خیر سے پیچھے ہو، جس کے اندر خیر اور بھلائی نہ ہوتی ہو وہ رجس ہے. اس کو لغوی معنی اس کا ناپاکی رکھا جاتا ہے، کفر بھی لیا جاتا ہے، مشرک کو بھی کہا جاتا ہے رجس. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رجس ایسی چیز
جو خیر اور بھلائی سے محروم ہو اسے ہر وہ چیز اسے رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ناپاکی کو ڈال دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یقین رکھنے والے ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن و رات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ جب اس کے اوپر کوئی عمل آ جائے، کسی کو دھوکہ دینا ہے نہیں ہٹتا، جب کہ سود کھانا ہے نہیں ہٹتا، کوئی برا کام ہے اس سے نہیں ہٹتا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایسا عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر جو عمل آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کی خواہشات کے مطابق آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کو مان لیا ہے، اب اللہ کی ماننی ہے، جو اللہ رب العالمین کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔